آج کی ویڈیو میں بات کریں گے 5 ایسی سائیکولوجیکل ٹرکس کی جو کہ اتنی طاقتور ہیں، جو کسی کو بھی آپ کی عزت اور تعریف کرنے پہ مجبور کر سکتی ہیں، اور سامنے والا یہ محسوس بھی نہیں کرے گا کہ آپ اسے کنٹرول کر رہے ہیں، اور اسے سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مطلب جیسے میں نے سٹارٹ میں ویڈیو کے اپنے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا کہ دماغ کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی جو بڑے بڑے CEO اور انفلوئنسرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کی بات میں اتنا جادو کیوں ہوتا ہے، یا ان کی بات میں اتنا اثر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اس طرح کی گہری نفسیاتی ٹرکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کہ ہر کسی پہ کام بھی کر جاتی ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی بیک گراؤنڈ سے کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جناب، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ کل میری نظروں سے گزری ایک ویڈیو، اور ان صاحبہ نے جناب میری پوری کی پوری ویڈیو جو ہے نا وہ کاپی کی ہوئی تھی۔ صرف کاپی کرنا، دیکھیں مجھے بھی اکثر کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں جی آپ نے فلاں کی ویڈیو کاپی کی ہوئی۔ ٹاپک جو ہوتے ہیں نا وہ موسٹلی سیم ہوتے ہیں، اور دیکھیں جو چیزیں موٹیویشن کے لیے کہی جاتی ہیں نا وہ بھی آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہیں وہ تو ایک ہی ہیں نا، تو سب انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ مور اور لیس سیم ہوتی ہیں، لیکن الفاظ سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن ان خاتون نے ماشاءاللہ سے میری ویڈیو کو پراپر ڈاؤن لوڈ کیا، اور ڈاؤن لوڈ کر کے میری ہی ویڈیو اپنی چینل پہ چلائی ہوئی تھی، اور مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے۔ اس طرح کے کام نہ کیا کریں، اپنا جینون اسکرپٹ لے کے آئیں، اپنا جینون کانٹینٹ لے کے آئیں۔ بے شک آپ میری ویڈیو سے ٹاپک لے لیں، آپ میری ویڈیو سے اگر کوئی چیز اچھی سیکھ رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہیں، ضرور بات کیجیے، لیکن کم از کم ویڈیو تو اپنی شوٹ کر لیں۔ اور میری ویڈیو اٹھا کے اور اس کو ہی جناب واپس دوبارہ اپنے چینل پہ لگا دینا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس طرح یہ کام نہ کریں، اس طرح کے شارٹ کٹس مت ماریں زندگی میں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جینون کام کیجیے، جینون کانٹینٹ لے کے آئیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو چلیں جناب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے۔ پہلی ٹیکنیک جو آپ نے یوز کرنی ہے وہ ہے ایکوا ایفیکٹ۔ ایکوا ایفیکٹ کیا ہے؟ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے، کسی ایسے شخص سے آپ ملے ہیں جس سے مل کر آپ کو فوراً احساس ہو کہ آپ کی بات کو سمجھا گیا ہے، سنا گیا ہے؟ ایسے لوگ بہت سے ہمیں ملتے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جناب یہ تو ہماری بات کو سمجھ ہی نہیں رہا، لیکن یہ قسمت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمیں ایسا لگتا ہے ان سے بات کرنے کے بعد کہ یہی وہ انسان ہے جو میری بات سننا چاہ رہا تھا۔ اچھا، یہ ریلیشن شپ بنانے کا نا سب سے مضبوط طریقہ اس میں کیا آتا ہے؟ اب اس بندے میں خاصیت کیا ہے کہ سامنے والا نا آپ کے الفاظ اور آپ کے جملوں کو نا تھوڑا سا دہرا رہا ہوتا ہے۔ مطلب اس سے کیا ہے؟ مطلب اس سے یہ ہے کہ جب آپ کسی کے الفاظ کسی کے اور کے منہ سے سنتے ہیں نا، تو اس کا اپنا خیال ہے کہ سامنے والا جو کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا دماغ لاشعوری طور پہ سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بات کی اور اس بندے نے آپ کی بات کو دہراتے ہوئے ہی اس کے بعد بات آگے کی، تو اس سے آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے یہ شخص مجھے جانتا ہے، اور آپس میں آپ کو لگے گا کہ بڑی مانوسیت ہے، میں اس کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، چاہے آپ کی اس سے پہلی ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح سے جب آپ کی کسی سے بات ہو رہی ہو نا، تو کوشش کریں جب آپ اس انوائرمنٹ میں ایسے بات کریں ہو، لائک اگر آپ کسی انٹرویو میں کہیں آپ کسی کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، تو پہلے آپ اسی کی بات کا ایک حصہ دہرا دیجئے، اور اس کے بعد آپ اپنی بات کو آگے کنٹینیو کریں۔ اچھا، زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب ایک عام سی بات ہے، کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ جی آج کل آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے اس کو سیدھا سے جواب دے دیا کیا کرتے ہیں، لیکن ایک زیادہ امپریسو جواب کیا ہوگا کہ کوئی اگر آپ سے سوال پوچھتا ہے اور آپ نے انیشیٹو لینا ہے، آپ آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا چاہ رہے ہیں، جواب دینا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو جو جواب دیں گے نا، اس سے چھوٹا سا بدلاؤ انٹرویو کے دوران محسوس ہوگا، یا اس بندے سے بات کرنے کے مطابق محسوس ہوگا، تو آپ اس کے ویژن کے مطابق سوچ سکتے ہیں۔ آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ جی میں آج کل جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں تھوڑے سے ورڈز آپ نے اس کے جملے سے لیے، اور اس کے بعد آپ اسے بتائیں گے جی میں آج کل اس طرح کی یہ کوشش کر رہا ہوں، یا میں اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں، تو امید ہے میں اس میں کامیاب ہوں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ ایک مثبت تصویر اس کو دکھائیں گے، اور دوسرے بندے کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ انسان کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا جی، سیکنڈ رول کی طرف چلتے ہیں۔ سیکنڈ رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے 2 سیکنڈ رول۔ اچھا، 2 سیکنڈز رول کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم فٹافٹ اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے نا دوسرے کو بڑا متاثر کر لیں گے، اور دوسرے کو جو ہے نا بڑا اپنے آپ کانفیڈنس دکھا رہے ہیں کہ جی ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ جو ٹھہراؤ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بڑا طاقتور اور اس کے الفاظ کو بڑا طاقتور بنا دیتا ہے۔ آپ سے کسی نے کوئی سوال کیا، کوئی بات کی، 2 سیکنڈ کا پاز لیجئے، ٹھیک ہے، صرف 2 سیکنڈ کا۔ یا آپ نے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز میں بھی دیکھا ہوگا، ان سے کوئی سوال کرتا ہے نا، جیسے اس طرح کے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں موٹیویشن کے لیے، اور وہ سیشن کے دوران وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی کوئی کوئریز ہیں، کسی کوئی سوال ہیں تو وہ کیجئے۔ تو جب لوگ سوال کرتے ہیں نا، تو وہ اس سوال کے بعد 2 سیکنڈ کا پاز لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں۔ 2 سیکنڈ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ 2 سیکنڈ جو ہے نا بات چیت کی انرجی کو کمپلیٹلی چینج کر دیتا ہے۔ سمپل سی ٹیکنیک ہے،
سوچ سمجھ کے اور اشارے کی طرف یہ آپ کو لے کے جاتی ہے کہ آپ سوچ کے جواب دے رہے ہیں. خاموشی کا جو وقفہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ سامنے والے کو نا تھوڑا سا بے چین کر دیتا ہے، اور وہ آپ کی بات سننے پہ اپنے آپ کو مجبور کر لیتا ہے کہ ہاں اب یہ شخص جو بات کرنا چاہ رہا ہے نا، اس میں بڑا وزن ہوگا. تو اس لیے تھوڑا سا پاز لیجئے اور اس کے بعد جواب دیجئے، اور سوچ سمجھ کے جواب دیجئے. اور جناب جب آپ سوچ سمجھ کے جواب دیں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا، اس جواب کی اہمیت زیادہ ہوگی. فوری طور پہ رد عمل آپ نے کسی کو نہیں دینا. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو آپ فوری طور پہ جواب دینے کے بجائے رکیں گے، 2 سیکنڈ کا وقفہ دیں گے، اور اس کے بعد پورے کانفیڈنس سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ جناب میں وہ چیزیں بناتا ہوں آج کل جو زندگی بدل دیتی ہے. اچھا، اب وہ مزید سننا چاہے گا کہ آخر ایسا آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا آپ کیا بنا رہی ہیں. تو جناب آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں آج کل جو ہے نا وہ کانٹینٹ کریشن کر رہی ہوں، بڑا اچھا کانٹینٹ میرا جا رہا ہوتا ہے، اور میں لوگوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں. سو اگر آپ نے ڈائریکٹ یہ بتا دی میرا یوٹیوب چینل ہے، میں آج کل ویڈیوز بنا رہی ہوں، سو اس میں کوئی اتنا زیادہ سننے والوں کو انٹرسٹ ہی نہیں رہے گا. اچھا جی، تھرڈ ٹیکنیک کیا آپ نے یوز کرنی ہے، اور وہ ہے جی ادھوری بات کرنا. دیکھیں جب بات ادھوری ہوتی ہے نا، اس میں ہمیشہ ایک سسپینس ہوتا ہے، ایک تجسس ہوتا ہے، اور لوگ اس کو سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. لوگ بڑے سمجھدار اور چلاک ہوتے ہیں، جان بوجھ کے نا ادھورے جملے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی ادھورا جملہ جو ہے نا کیسے کام کرتا ہے. اور آپ جو ہے نا جان بوجھ کر کوئی بات مکمل کیے بغیر روک دیتے ہیں. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، تو دوسرے کا دماغ نا اس خلا کو پور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود سے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ آپ کے الفاظوں میں پھنس جاتا ہے. اب اس نے یہاں تک بات کر دی تو بات اس سے آگے کیا تھی، تو بے اختیار یہ بات جاننا چاہ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کا جواب کس طرح سے دیں گے؟ سیدھا سا جواب تو یہی ہے جناب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں ناکامی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے. مطلب کچھ بھی آپ کوئی بھی دس اینڈ دیٹ آپ آنسر کر سکتے ہیں، اور اتنا کہہ کے آپ خاموش ہو جاتے ہیں. اب اس کا کیا ہوگا کہ جب آپ یہ کہیں گے نا، تو پھر وہ بندہ تھوڑا سا سوچے گا کہ یار یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور لیکن اگر آپ کچھ ایسا آنسر کریں گے جس میں آپ نے آدھی بات تو کی، اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا اپنے وقفہ لے لیا، تو دوسرا بندہ جو ہے نا سوچے گا کہ یار اب یہ اس کے بعد جو اگلی بات کرنا چاہ رہا ہے اس میں ضرور کوئی کام کی چیز ہوگی، کوئی کام کی بات ہوگی. سو یہ ٹیکنیک بھی بڑی زبردست ہے، اس کو بھی ضرور استعمال کیجیے. چلتے ہیں چوتھی ٹیکنیک کی طرف. اور چوتھی تکنیک ہے جناب ون ورڈ شفٹ. اچھا، اب یہ ون ورڈ شفٹ کیا چیز ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا چیز ہے. آپ کے لیے الفاظ جو ہے نا نئے ہوں گے، یہ آپ نے پہلی دفعہ ہی سنا ہوگا. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی نے آپ کو چیلنج کیا ہو یا آپ کا مذاق اڑایا ہو، تو اس طرح کی سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً جو ہے نا زیادہ تر لوگ اور ہم بھی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. لیکن کرنا کیا چاہیے، کانفیڈنس کے ساتھ نا ایک آسان ترکیب استعمال کرنی چاہیے جو فوراً جو ہے نا وہ پاورفل ہوگی. اور استعمال آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک دم سے جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ نے وہ الفاظ بولنے ہیں جس سے سامنے والا شرمندہ ہو جائے. بعض ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً سے جو ہے نا اس کو ایسے جواب دیتے ہیں جس سے جناب لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو بیکار کی بحث میں پڑھنے سے، شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ایک ایسا سالڈ لفظ آپ لے کے آئیں اور جواب دیجئے کہ اگلا بندہ نا شرمندہ بھی ہو جائے، اور بات جو ہے نا وہ اس کو سمجھ بھی آ جائے کہ ہاں مجھے جواب مل گیا. تو بہت زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ نا اتنے سمجھدار ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے آپ بہت لمبی ڈسکشن کر لینا، وہ صرف ایک جواب آپ کو ایسا دیں گے کہ آپ کی ساری کنورسیشن میں پانی پھر جائے گا، اور آپ کو لگے گا یار میں نے تو اس کا اتنا ٹائم ضائع کیا، اس نے تو مجھے ایک ہی جملے میں ساری دنیا تہس نہس کر دی اور مجھے ہر چیز کا جواب مل گیا. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پاور ہوتی ہے نا، جو آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. لوگ پھر آپ سے بہت زیادہ بحث نہیں کرتے، اور بہت زیادہ نا وہ آپ کے ساتھ سمجھ لیں کہ آرگیو کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ آرگیو کیا نا تو یہ ایک ایسا جواب دے گا کہ جس سے جو ہے نا میں بالکل ہل کے رہ جاؤں گا. تو اس طرح کے جواب دیجئے، اور اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیجئے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی جواب کا، ہر ایک کے آرگیومنٹ سے ہی جواب دیا جائے، بلکہ سمجھداری سے، عقل مندی سے چھوٹا سا جواب بھی کافی ہوتا ہے. اچھا جی، پانچویں ٹیکنیک کی طرف چلتے ہیں. یہ سب سے پاورفل ٹیکنیک ہے، یہ آپ کو دوسروں پہ اثر انداز ہونے دیتی ہے بغیر یہ کہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اور سیدھی ہدایت دینے کے بجائے آپ ایسا سوال کریں دوسرے سے کہ سامنے والا آپ کے کنٹرول میں آ جائے. ہے نا انٹرسٹنگ؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے. جب لوگ محسوس یہ کرتے ہیں نا کہ یہ خیال ان کا اپنا ہے اور اس پہ وہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ جلدی عمل بھی کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں ہمیں کسی بندے کے بارے میں آپ کس سے بات کر رہے ہیں نا، اور اگر اسے لگے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو وہی بات ہے جو میں سننا چاہ رہا تھا، تو پھر وہ زیادہ بات آپ کی غور سے سنے گا، تسلی سے سنے گا. اور اس لیے بات اس طرح سے کریں گے دوسرے بندے کو لگے تو میرا خیال ہے جو یہ کر رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ لگے کہ یہ اپنی بات مجھ پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس لیے یہ بات آپ نے سوچ سمجھ کے کرنی ہے کہ آپ کسی کو نصیحت بھی کریں اور وہ نصیحت رد کرنے کے بجائے اس کے قائل بھی ہو جائے، بجائے اس کے کہ اس کو لگے کہ یہ بات جو ہے نا مجھے نصیحت کے طور پہ کی جا رہی ہے، مجھے سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے اور مجھے نیچا دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو اپنی سوچ ضرور ان تک پہنچائیں، لیکن مثبت انداز میں، اس طرح سے مثبت انداز میں پہنچائیں کہ ان سے ان کا فائدہ بھی ہو۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا ایک بہتر کمیونیکیٹر کر سکتا ہے۔ اگر آپ اچھا کمیونیکیشن کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ میں اچھے کمیونیکیشن سکلز ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے آپ کو بہت ہی فائدے ہونے والے ہیں اور لوگ ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ آپ کی صرف عزت، آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میرا اوپن ہے، اچھے اچھے کمنٹس ضرور کریں، اور آپ لوگوں کی تمام آراء جو ہوتی ہیں نا میرے سارے آنکھوں پہ ہوتی ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کی جو بھی رائے آپ دیتے ہیں اس سے میں خود کو بہتر بنا سکوں، کیونکہ دیکھیں بہتری کا عمل نا انسان کی زندگی میں ہمیشہ چلتا ہے آخر تک۔ تو جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔